میں بہت سی جنگیں دیکھ چکا تھا، بہت سوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا، لیکن اس سے قبل میری اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مجھے لڑنے والوں کی ہار جیت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس بار میں باقاعدہ ایک فریق کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر کے آرسانہ والوں کو شکست دینا چاہتا تھا، اور یقیناً آرسانہ والوں پر بہت برا وقت آنے والا تھا۔ میں اپنی جگہ سے آگے بڑھ گیا، تب باروک کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ وہ اپنے تجربے کار جرنیلوں کو لے کر میرے پاس پہنچ گیا، اور ارکاک بھی ان میں شامل تھا۔ چنانچہ ایک سرسبز پہاڑی کے عقب میں ہماری یہ میٹنگ ہوئی، جس میں میری رائے ان کے لیے حرف آخر تھی۔ میں نے باروک سے پہلا سوال کیا، باروک، کیا عورتیں اور بچے بھی ہمارے ساتھ میدان جنگ میں جائیں گے؟ ہم سب پہاڑوں سے نکل کر بستیوں کا رخ کر رہے ہیں مقدس لاتوئی۔ سب کی خواہش ہے کہ وہ بستیاں آباد کریں۔ تیری کہی ہوئی بات پر سب کو یقین ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم فتح حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس خوشی میں سب شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو تو چاہے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے آدمیوں کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، میں نے کہا۔ ایک حصہ عورتوں اور بچوں کی نگرانی کرے گا اور ان کے ساتھ شریک رہے گا۔ اگر جنگ کے دوران آرسانہ کے دستے عقب سے حملہ آور ہوں گے تو وہ دستہ جنگ کرے گا، ورنہ اس کی قوت محفوظ رہے گی۔ پہلا دستہ آرسانہ کے دروازے پر حملہ کرے گا، دوسرا حصہ 3 حصوں میں بٹ کر اس کے چاروں طرف پھیل جائے گا، تیسرا حصہ اپنی طاقت محفوظ رکھے گا، اور اس وقت جب دوسرا اور پہلا حصہ جنگ کرتے کرتے تھک جائے گا، یہ تیسرا حصہ جنگ میں کود پڑے گا۔ آرسانہ والے تھک چکے ہوں گے اور اس تازہ دم حصے کی ضرب کی تاب نہیں لا سکیں گے، چنانچہ شکست ان کا مقدر بن جائے گی۔ یہی صورتحال اس وقت بھی رہے گی اگر آرسانہ والوں نے میدان میں آ کر جنگ کی۔ ہاں، اس وقت جنگ کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ بلا شبہ پروفیسر، یہ میرا پہلا جنگی پلان تھا۔ اس وقت تک دنیا میں بہت سی جنگیں ہوئی ہوں گی، لیکن ایک تجربے کار جرنیل کے انداز میں کسی نے جنگی حکمت عملی سے کام نہ لیا ہوگا۔ لوگ غیظ و غضب میں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تھے، ہلاک کر دیتے تھے، ہلاک ہو جاتے تھے۔ البتہ باقاعدہ جنگ کی پہلی مثال تھی، جس میں باروک اور ارکاک کے علاوہ دوسرے لوگ بھی انگشت بد نگاہ ہو گئے تھے۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ مقابل کی قوت پر کاری ضربیں لگانے کے لیے یہ پہلی جنگی حکمت عملی تھی جسے ان لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اس کے علاوہ میں نے چھوٹی چھوٹی فوجی ٹکڑوں کے نگران مقرر کیے، جن کے سپرد ان ٹکڑوں کی دیکھ بھال تھی۔ یہ تجربے کار لوگ تھے۔ دوپہر تک ہم اس کام سے فارغ ہو گئے۔ جس قدر گھوڑے مل سکتے تھے ساتھ لے گئے تھے۔ باقی لوگ پیدل تھے۔ خچر اور اونٹ بھی تھے، جنہیں عورتیں اور بچوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ان پر سامان خرد و نوش لدا ہوا تھا۔ جو پیدل چل سکتے تھے وہ پیدل تھے، اور باقی ان خچروں اور اونٹوں پر سوار۔ پیدل دستے ان کے نگران تھے۔ اور پھر سورج جھکا تو ہم نے سفر شروع کر دیا۔ آکاشا میرے ساتھ گھوڑے پر سوار تھی۔ میں، باروک، ارکاک اور دوسرے کچھ تجربے کار جنگجو ایک ساتھ آگے آگے چل رہے تھے۔ میرا دل جوش و غضب سے معمور تھا۔ ہر ہاتھ خون بہانے کے لیے بے چین تھا۔ حالانکہ پیدل دستے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ہماری رفتار بہت تیز تھی۔ دوسرے وقت کا انتخاب اس طرح کیا گیا تھا کہ سورج کی حشر سامانیوں کا شکار نہ ہوں۔ چنانچہ صبر و سکون کا سفر جاری رہا۔ رات ہوئی لیکن سفر جاری رہا۔ چلتے چلتے کھانے پینے سے فراغت حاصل کی گئی، اور پوری رات ہم سفر کرتے رہے۔ حکمت عملی کے تحت مشعلیں روشن نہیں کی گئی تھیں۔ ان کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ چاند ہمارا دوست تھا۔ آخر رات تک اس نے ہماری رہنمائی کی، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ تاریکی کا سفر جاری رہا۔ صبح ہونے تک ایک طویل فاصلہ طے ہو چکا تھا۔ پھر جب سورج نے سر ابھارا تو ہم ایک عظیم الشان پہاڑی سلسلے کے دامن میں تھے۔ پہاڑوں کے دامن میں ہم نے آرام کیا، رات بھر کی تھکن اتاری، اور اس وقت تک سفر ملتوی رکھا جب تک سورج قہر برساتا رہا۔ پھر جب سورج نے واپسی کا سفر شروع کیا تو ہمارے دستے تازہ دم ہو چکے تھے۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا، اور ان لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا تھا۔
اس لیے وہ بہت خوش تھے۔ حسب معمول ہم نے شام کو اور رات بھر سفر جاری رکھا۔ ابھی تک آرسانہ کے کسی گشتی دستے سے بھی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے دن اسی انداز میں آرام کیا اور پھر تیسرے دن حسب معمول سفر شروع کر دیا۔ اس رات کی صبح ہوئی تو ہم دور سے آرسانہ کے آثار دیکھ سکتے تھے۔ آج آرام کا دن نہیں تھا کیونکہ دشمن سے اس قدر قریب پہنچ کر آرام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ یہ ہماری خام خیالی تھی کہ آرسانہ والوں کو اس سیلاب عظیم کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ حقیقتاً ان کے جاسوسوں نے انہیں کافی عرصہ پہلے ہماری آمد کی خبر دے دی تھی اور اس وقت وہ ہمارے بھرپور استقبال کے لیے تیار تھے۔ ان کی فوجیں اسی میدان میں صف آران تھیں جس میں چند روز قبل انہوں نے سالانہ جشن منایا تھا اور بائیسا کو آتش فشاں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ہم نے آرسانہ کی فوجوں کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ ہم سے کم تھے لیکن ہمارے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ آرسانہ کے گشتی دستوں سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی۔ یقیناً تمام دستے سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر لیے گئے تھے اور وہ جنگ کے لیے آمادہ تھے۔ یہ اور بہتر ہوا، میں نے باروک سے کہا۔ اب ہم آرسانہ والوں سے کھلے میدان میں جنگ کریں گے اور ان سے یہیں نمٹ کر فاتح کی حیثیت سے آرسانہ میں داخل ہوں گے۔ مقدس لاتوئی کی برکت سے ایسا ہی ہوگا۔ ہمارے جرنیلوں نے ایک درخواست کی ہے، باروک نے کہا۔ وہ کیا؟ جرنیلوں کی خواہش ہے کہ مقدس لاتوئی کسی بلند جگہ کھڑا ہو کر ہماری رہنمائی کرے۔ ہم اس کی تلوار کے سائے میں آرسانہ والوں سے جنگ کریں گے۔ اس درخواست کے پس پردہ حقیقت کو میں سمجھ رہا ہوں باروک، لیکن میں اس درخواست کو قبول نہیں کروں گا۔ ان سے کہو کہ لاتوئی ان کے شانہ بشانہ جنگ کرے گا۔ وہ اس کی تلوار کی سرخ چمک دیکھ کر جنگ کریں گے اور تم دیکھو گے باروک کہ آرسانہ کے بزدل کس طرح اس تلوار کی چمک سے خوفزدہ ہوں گے۔ ان سے کہہ دو کہ لاتوئی عورت نہیں ہے، وہ جنگجو ہے اور آرسانہ کو شکست دینے میں بھی اس کی تلوار بھرپور کردار ادا کرے گی۔ میں تیرے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا لاتوئی، لیکن یہ میری بھی خواہش تھی، باروک نے دبی آواز میں کہا۔ اور میری خواہش ہے باروک کہ دل سے تمام خدشات نکال دو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اس کے بعد باروک کو مزید کچھ کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تب میں نے آکاشا سے درخواست کی، آکاشا، میں چاہتا ہوں تم عورتوں میں چلی جاؤ، اب ہم آرسانہ کی شاہی محل میں ملیں گے۔ میں بھی تیرے حکم کی تعمیل کروں گی آسمان کے بیٹے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تو آرسانہ کی پوری فوج کو شکست دے سکتا ہے۔ ہاں، آرسانہ کے جیالے تیری شکل دیکھ کر ہی پریشان ہو جائیں گے، پھر یا تو وہ فرار اختیار کریں گے یا موت کا یقین کر کے الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں چلائیں گے۔ آکاشا اپنے گھوڑے پر عورتوں کے کیمپ کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ آرسانہ والے پہل نہیں کریں گے، وہ پہاڑ والوں کی پیش قدمی کا انتظار کریں گے اور میں اس انتظار سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ رات بھر کا تھکا ہوا لشکر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوگا، چنانچہ میں نے ارکاک کو طلب کیا اور اس سے سرگوشی کے انداز میں کہا، آرسانہ والے پہل کرنے کے اہل نہیں ہیں، وہ ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا کا انتظار کریں گے، لہٰذا اس انتظار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے کے دستوں کو ہوشیار رہنے دو اور پیچھے والوں سے کہو کہ وہ آرام کر لیں۔ ہم آرسانہ والوں کو جنگ کی ابتدا فوری طور پر نہ کر کے پریشان کر دیں گے اور اس اثنا میں ہمارے دستے آرام بھی کر لیں گے۔ تو کتنا زیرک ہے لاتوئی! بے شک یہ دوہری چال ہے۔ ادھر تو آرسانہ کے لوگ جو جنگ کے منتظر ہیں پریشان ہوں گے۔ ہر دستے تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا اور حرف بحرف وہی ہوا جو میں چاہتا تھا۔ تمام دستے 2-2 گھنٹے آرام کر کے آگے آتے رہے اور آگے والے آرام کرنے چلے جاتے۔ اس طرح ہماری فوج نہ صرف اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئے بلکہ انہوں نے اپنے سفر کی تھکان بھی اتار لی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ یہ رات بھی آرام کی رات تھی۔ میری ہدایت پر پورے لشکر میں مشعلیں روشن کر دی گئیں، جس سے معلوم ہوا کہ لشکر جاگ رہا ہے، لیکن صورتحال وہی رہی، یعنی لشکری 2-2 گھنٹے آرام کرتے رہے۔ سامنے کے رخ کو متحرک رکھا گیا تھا، لیکن آرسانہ کے جیالے رات بھر پریشان رہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک لمحے کو نہ سو سکا تھا۔ مبادہ ہم رات میں حملہ کر دیں۔ اس کا نتیجہ نہایت خوشگوار ثابت ہوا۔
ہمارا پورا لشکر صبح کو چاقو چوبند تھا، جبکہ آرسانہ کے فوجی انتظار میں تھک گئے تھے۔ یقیناً یہ زبردست زمینی جنگ تھی۔ صبح بھی ہم نے اطمینان سے ضروریات سے فراغت حاصل کی۔ اب ہمارے لشکر کا ایک ایک جوان تازہ دم تھا۔ باروک، ارکاک اور دوسرے لوگ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے جنگ کرنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اس جنگ میں وہ ایسی زبردست پوزیشن اختیار کر جائیں گے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ بے حد خوش تھے، اور پھر اس طوفانی صبح کو ضائع کرنا ہم نے پسند نہ کیا۔ پروگرام کے مطابق ہمارا پہلا حصہ آگے بڑھا۔ باقی دوسرے حصے کے فوجی 3 حصوں میں بٹ کر 3 طرف پھیل گئے۔ فوجوں کی اس نقل و حرکت نے آرسانہ والوں میں کھلبلی مچا دی۔ وہ بھی جلد از جلد صف آرا ہونے لگے، اور پھر ہمارے گھوڑ سوار دستے نے پیش قدمی شروع کر دی۔ ہماری رفتار بہت تیز تھی۔ میں سب سے آگے تھا۔ میرے ساتھ باروک اور ارکاد بھی تھے، کیونکہ ہمیں پہلا دباؤ ہی زبردست ڈالنا تھا۔ میں نے دور سے لمبی گردن والے مکار شہنشاہ کو دیکھا۔ اس نے بھی میری شکل دیکھ لی تھی اور سراسیمہ نظر آ رہا تھا۔ آرسانہ کے فوجی دستے بھی خوف و دہشت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان میں بہت سے وہ بھی تھے جو پہلے مجھے آرسانہ میں دیکھ چکے تھے۔ تب آرسانہ کی فوجوں سے تھوڑے فاصلے پر میں نے اپنی چوڑی تلوار بلند کر کے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا، اور گھوڑے رک گئے۔ ہمارے آدمی دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بے چین تھے، لیکن بہرحال وہ میرے احترام میں خود کو روکے ہوئے تھے۔ تب میں نے بلند آواز میں کہا، آرسانہ کے مکار شہنشاہ، دیکھ تیری موت کتنی قریب ہے۔ یاد کر میں نے تجھے خیر سگالی کا پیغام دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تو پہاڑوں میں رہنے والوں کو بھی انسان سمجھ۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو انہیں بھی جینے دے۔ تب تو نے کہا تھا کہ کالے غلام کبھی میرے برابر نہ بیٹھ سکیں گے۔ تو نے کہا تھا کہ وہ دن کبھی نہ آئے گا۔ دیوتاؤں کو تیرا پیغام دے دوں تو سن۔ میں نے دیوتاؤں کو تیرا پیغام دے دیا۔ جانتا ہے دیوتاؤں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اب آرسانہ کے مقدر میں تباہی لکھ دو، اس کے مغروروں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دو۔ اور یہ قول پورے آرسانہ کا مقدر بن گیا۔ سنو تم کہ جو مجھے جانتے ہو اور جو مجھے نہیں جانتے، میں آسمان کا بیٹا ہوں۔ میں ہوں وہ جسے تمہارے شہنشاہ نے قتل کرانے کے لیے پوری فوج بھیجی تھی، جس نے میرے اوپر شیر چھوڑے تھے۔ ہاں، میں وہی ہوں جسے آگ کے پہاڑ میں گرا کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اور آج میں اپنے جیسے بے شمار انسانوں کے ساتھ تمہارے سامنے آیا ہوں۔ تم صرف قتل کرنے کے لیے ہو، اور وہ میری طرح ناقابل تسخیر۔ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے۔ ہوشیار ہو جاؤ کہ تم نے اپنے شہنشاہ کے ایما پر ہمارے سامنے آنے کی کوشش کر کے اپنی موت کو پکار لیا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنی تقریر کا رد عمل ان کے چہروں پر دیکھا۔ بلا شبہ صرف میری تقریر نے ان لوگوں کو ادموا کر دیا تھا۔ ان کے چہرے دہشت سے پھیل گئے تھے۔ خود شہنشاہ کی زبان گونگ تھی۔ وہ میری تقریر کے جواب میں اپنے سپاہیوں کی ہمت بھی نہ بندھا سکا، اور ایسے موقع سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت تھی۔ میں نے بارو کو اشارہ کیا اور پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ میری تلوار گری اور سر اڑنے لگے۔ خون اچھلنے لگا۔ آرسانہ والے گومگو کی کیفیت میں تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جنگ کریں یا نہ کریں، کہ ان پر مصیبت نازل ہوئی۔ باروک، ارکاک اور اس کے پیچھے پورے لشکر نے وحشیانہ حملہ کر دیا۔ آرسانہ والوں کے بازو شل ہو گئے تھے۔ وہ اپنی تلوار سنبھالنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ مدافعت یا حملہ کیا کرتے، صرف میری موجودگی ہی انہیں موت کا یقین دلانے کے لیے کافی تھی، نہ کہ پھر میری تقریر۔ تو یقین کرو پروفیسر، انسانوں کی پہلی صف کو ٹھکانے لگانے میں ہمیں چند لمحات بھی نہ لگے، اور پلک جھپکتے ہم دوسری صف پر تھے۔ آرسانہ کے سپاہی جنگ کرنے کے بجائے خوف و دہشت سے چیخ رہے تھے، اور ایسی بزدل قوم کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ یوں سمجھو جنگ ہی نہیں ہو رہی تھی، اور جنگ جس غیر متوقع انداز میں جیتی گئی اس کی مثال مشکل ہے۔ لمبی گردن والا شہنشاہ بھی خوف سے کانپ رہا تھا، یہاں تک کہ میں راستہ صاف کرتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔
تب اسے ہوش آیا۔ اس نے تلوار سنبھال کر میرے اوپر وار کیا۔ میں نے اس کی تلوار کو جسم پر پڑنے کا موقع دیا، لیکن تلوار میرے جسم پر لگی اور اچٹ گئی۔ دوسرا وار اس نے پوری قوت سے کیا تھا، اس لیے اس بار تلوار اس کے ہاتھ میں نہ رہ سکی اور چھوٹ گئی۔ تب میری تلوار نے اس کی گردن کاٹی، اور گردن میں نے اس احتیاط سے کاٹی تھی کہ وہ نیچے نہ گر پائے۔ میں نے اسے تلوار کی نوک پر بلند کر لیا اور تلوار والا ہاتھ اوپر اٹھا لیا۔ اپنے شہنشاہ کی گردن دیکھ کر تو آرسانہ والوں کے ہوش اڑ گئے۔ تمام جنگی قوت عمل بیکار ہو گئی۔ سوچا کچھ تھا، ہوا کچھ۔ آرسانہ کے جیالے میدان میں نہ ٹک سکے۔ یہ جنگ اس آسانی سے جیت لی جائے گی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آرسانہ والے میدان چھوڑ چکے تھے، پوری فوج تازہ دم تھی۔ تعاقب کیا گیا، بہت سوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا، لیکن میرے امام پر قتل کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اب ہمارے فوجی صرف آرسانہ والوں کو قیدی بنا رہے تھے۔ پورے میدان میں فتح کا اعلان کر دیا گیا، اور پھر میری سرکردگی میں بہت سے دستے آرسانہ کی طرف بڑھنے لگے۔ آرسانہ میں داخل ہو کر وہاں کی سب سے اونچی جگہ پر شہنشاہ کا سر لٹکا دیا گیا۔ یہ فتح کی علامت تھی، اور آرسانہ کے شہری گھروں سے نکل کر میدانوں میں جمع ہونے لگے۔ سیاہ فاتح اب پورے شہر میں دندناتے پھر رہے تھے۔ اور پھر پروفیسر، میں نے انسانیت کا فرض پورا کیا۔ وہ رسومات جو ایک سچے مذہب نے دنیا میں پھیلائیں، وہ رسومات جو انسانیت کا تقاضا تھیں، وہ میں نے بھی پوری کی۔ شہریوں، عورتوں اور بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ آرسانہ والے اپنے وطن سے محروم ہو گئے تھے، اب وہ صرف قیدی تھے، اور سیاہ غلام اب شہر کے مالک تھے۔ بڑی انوکھی فتح تھی پروفیسر، وہ جس کا صحرا وہ سب میرے سر باندھ رہے تھے۔ اور تم یقین کرو پروفیسر، یہ حقیقت تھی۔ میری تقریر، میری شکل نے ان کے حواس گم کر دیے تھے، ورنہ وہ اتنے نکمے نہ ثابت ہوتے۔ آرسانہ فتح ہو گیا پروفیسر، میرا خیال ہے آرام کرو، باقی داستان کل، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پروفیسر قادر چونک پڑا۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا، اور پھر ایک گہری سانس لے کر لڑکیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ فروزہ اور فرزانہ کا دل تو ایک لمحے کے لیے تو اٹھنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ پراسرار داستان، نہ ختم ہونے والی داستان، اگر پوری زندگی جاری رہتی تب بھی وہ نہ اکتاتی۔ ان کے ذہن انہی جہانوں میں بھٹک جاتے تھے جہاں کی داستانیں وہ بیان کر رہا تھا۔ ہاں، تھکن تو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن میرا خیال ہے آرام ضروری ہے، پروفیسر نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ پھر چونک کر بولا، ایک سوال پوچھوں؟ ضرور پروفیسر۔ کیا تمہاری قوتیں ابھی تک برقرار ہیں جن کا تذکرہ تم کرتے آئے ہو؟ امتحان چاہتے ہو پروفیسر؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ جرات نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہارا اعتماد چاہتا ہوں پروفیسر۔ تم اس داستان سے اسی وقت لطف اندوز ہو سکتے ہو جب میرے اوپر اعتماد کر لو۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، پروفیسر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کوئی حرج نہیں ہے پروفیسر، اس بار تم میرے دوست ہو، نئے دور کے دوست، اور پھر دنیا بہت بدل چکی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے بھی تھکن کا احساس ہو رہا ہے۔ کل کا دن امتحان کا دن ہوگا پروفیسر، کل میں امتحان دوں گا، اور دوبارہ چاق و چوبند ہو کر اپنی بقیہ داستان مکمل کروں گا۔ میرا مطلب یہ بالکل نہیں تھا، یقین کرو، مجھے تمہاری نیت پر بھروسہ ہے پروفیسر، اب آرام کرو۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، اور پروفیسر بھی اٹھ گیا۔ دونوں لڑکیاں بھی اٹھ گئی تھیں، وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ بوڑھا قادر کسی گہری سوچ میں گم تھا، لڑکیاں برابر لیٹی کچھ اور سوچ رہی تھیں۔ تب قادر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، کیا وہ امتحان دینا چاہتا ہے؟ نہیں معلوم ڈیڈی، لیکن کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، فروزہ نے کہا۔ کیسی گڑبڑ؟ وہ یہاں ہماری امیدوں کا سہارا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس وادی سے باہر نکلنے کا راستہ نہ مل سکے گا، فروزہ نے جواب دیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اگر وہی ہے تو فروزہ، اسے کچھ نہ ہوگا، اور پھر ہم اسے روک بھی تو نہیں سکتے، نہ جانے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، پروفیسر نے کہا، اور فروزہ خاموش ہو گئی۔ پروفیسر بھی کافی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، بہرحال ذہن الجھانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ہم تو غیر یقینی حالات کے شکار ہیں،
ہر حادثے، ہر واقعے کے لیے خود کو تیار رکھو۔ اس کے بعد کوئی کچھ نہ بولا اور تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر نے کروٹ بدل لی۔ اس کے خراٹے سنائی دینے لگے لیکن لڑکیاں جاگ رہی تھیں۔ فرزانہ، فروزہ نے سرگوشی کی۔ فرزانہ آہستہ سے بولی، تم کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں باجی، فرزانہ نے گہری سانس لی۔ عجیب سحر انگیز داستان ہے، ایسی انوکھی باتیں سناتا ہے کہ ذہن کھو کر رہ جاتا ہے۔ سچ کہو فرزانہ، کیا تمہیں اکتاہٹ کا احساس ہوتا ہے؟ قطعی نہیں باجی، اس کے برعکس وہ تمام کردار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جن کے بارے میں وہ بتا رہا ہوتا ہے۔ بتاؤ، تم کس سے واقف نہیں ہو؟ بتاؤ کون سے کردار کی شخصیت تمہاری آنکھوں میں نہیں ہے؟ ہاں، فروزہ نے ایک گہری سانس لی، پھر بولی، فرزانہ، جی باجی، تم نے ایک بات پر غور نہیں کیا؟ کیا؟ اسے ہر دور میں لڑکیوں کی آرزو رہی ہے اور اس نے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے انہیں حاصل کر لیا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ کیا خوف باجی؟ فرزانہ نے سرگوشی کی۔ تم کیوں بھول جاتی ہو کہ ہم بھی؟ لیکن باجی، اس نے ہر دور میں انسانیت کا ثبوت دیا ہے، وہ صرف محبت کرتا رہا ہے، اس نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اس کی پرسحر شخصیت خود ذہنوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ وہ ایسا نہیں کرے گا، فرزانہ نے کہا۔ اس کے باوجود میں خوفزدہ ہوں فرزانہ، فروزہ نے عجیب سے لہجے میں بولا۔ کیوں باجی؟ میں نہیں سمجھی۔ اگر ہم میں سے کوئی اس کے سحر میں گرفتار ہو گیا تو؟ فروزہ نے کہا، اور فرزانہ چونک پڑی۔ اس نے غور سے فروزہ کا چہرہ دیکھا اور پھر وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، ایسی باتیں نہ کرو باجی، ہم مہذب دنیا کی لڑکیاں ہیں اور پھر ہمارے دلوں میں ایمان ہے۔ بے شک وہ قابل محبت ہے، اس کی محبت پرسحر ہے، لیکن ہمیں ڈیڈی کی عزت کا احساس ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سے لغزش نہ ہوگی۔ فروزہ خاموش ہو گئی۔ پھر دوسری صبح اس نے حسب معمول مسکراتے ہوئے انہیں صبح بخیر کہا۔ سب نے ناشتہ کیا اور پھر پروفیسر فروزہ اور فرزانہ کو لیے ہوئے ایک طرف چل پڑا۔ پروفیسر کے چہرے پر کشمکش کے آثار تھے، لیکن راستے بھر وہ کچھ نہ بول سکا۔ آج اس نے ان غاروں کے انتہائی سروں کا رخ کیا تھا اور وہ وادی کے عقب میں پہنچ گئے، لیکن جس جگہ وہ پہنچے وہاں آگ کا ایک سرخ اور دہکتا ہوا الاؤ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پروفیسر کا چہرہ فق ہو گیا تھا، لڑکیاں بھی سراسیمہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ الاؤ؟ پروفیسر نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آگ کا الاؤ ہے پروفیسر، میری غذا ہے۔ جتنی شدید آگ ہو میرے لیے زیادہ فرحت بخش ہوگی۔ ان پگھلے ہوئے آتشی پتھروں کی بنسبت یہ آگ پانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ اس کی تپش محسوس کر رہے ہوں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ مصنوعی نہیں۔ لیکن کیا تم؟ ہاں پروفیسر، آپ کو امتحان بھی دے دوں گا اور میرے جسم کی تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ یوں بھی ہر دور میں غسل آتش میری زندگی کو جلا بخشتا ہے۔ نہیں سنو، پروفیسر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ تم شاید میری بات کا برا مان گئے ہو۔ نہیں معزز پروفیسر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ آگ میری جسمانی بقا کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے، اس نے لباس اتارتے ہوئے کہا۔ فروزہ نے فرزانہ کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا اور دونوں لڑکیاں پروفیسر کے بالکل نزدیک پہنچ گئیں۔ وہ سہمی ہوئی تھیں۔ اس نے پورا لباس اتار دیا اور لڑکیوں کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں۔ مختلف ادوار میں تہذیب نے مختلف روپ دھارے ہیں۔ ستر پوشی کافی عرصہ پہلے رائج ہو گئی تھی اور بہرحال اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کی دلکشی میں اضافہ کر دیتی ہے، لیکن میں ابتدا سے ہوں، میرے لیے برہنگی کوئی اجنبی چیز نہیں ہے۔ نہ جانے کتنا وقت میں نے اسی انداز میں گزارا ہے، اس لیے آپ میری اس حرکت پر احساس نہ کریں پروفیسر۔ میں ان لڑکیوں سے بھی معذرت خواہ ہوں، اس نے کہا، اور پھر الاؤ کے نزدیک ایک ستون سے لٹکا ہوا ایک لکڑی کا ڈرم اٹھایا، اسے سر سے بلند کیا اور الاؤ میں جھونک دیا۔
ड्रम से सियाह रंग की कोई चीज निकलकर बह निकली और आग के शोले एकदम बुलंद हो गए। आग बेपनाह हो गई और दूसरे लम्हे उसने आग में इस अंदाज में छलांग लगा दी जैसे पानी में गोताखोरी की जाती है। लड़कियों की चीखें निकल गईं। वो शर्मो हया भूलकर उस बरहना इंसान के ह्यूले को देखने लगी जो आग में नजर आ रहा था। आग में से उसकी लज्जत आमीज सिसकियां सुनाई दे रही थीं। शोलों में उसका मसरूर चेहरा नजर आ रहा था। वो दोनों हाथों से आग को जिस्म पर मल रहा था और प्रोफेसर मुंह फाड़े आग में झांक रहा था। फरजाना, आज उसके बयान करदा एक एक लफ्ज़ पर यकीन करना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम अब भी इस पर शक करोगी? सुनो, मेरे दिल में कश्मकश थी। मेरे जहन के गोशों में एक ख्याल छुपा हुआ था। मैं सोच रहा था कि मुमकिन है वो कोई अजीम दास्तान गो हो, मुमकिन है तहजीब पर उसकी बेपनाह रिसर्च हो। मैं सोचता था कि मुमकिन है वो एक अजीम साइंसदान हो और इस वीराने में कुछ भयानक तजुर्बे कर रहा हो। मुमकिन है वो हम लोगों को किसी ख़ास मकसद के तहत बेवकूफ़ बना रहा हो। लेकिन ये आग, ये मंज़र, इसे हम क्या समझें? फिर क्या अब भी हम इसकी दास्तान का कोई लफ्ज़ गलत समझ लें? लड़कियां कुछ न बोलीं। वो आग में नहाने वाले को देख रही थी। न जाने कितनी देर तक वो शोलों में गुस्ल करता रहा और फिर शोले सर्द पड़ने लगे। आग नीची होने लगी। तब वो आग से बाहर निकल आया। उसका आतिशी बदन कुंदन बन गया था। वो दुनिया का हसीन तरीन इंसान नजर आ रहा था। उसके खदोखाल और तीखे हो गए थे। उसके बाल आतिशी रंग में रंग गए थे। उसमें एक अनोखा हाँकपन पैदा हो गया था। उसने इत्मीनान से अपना लिबास पहना और फिर संवर कर उनके करीब पहुंच गया। प्रोफेसर खादर और उसकी दोनों लड़कियां अजीब सी निगाहों से उसे देख रही थीं। ये एक छोटा सा मुजाहिरा है प्रोफेसर, उन मुजाहिरों में से एक जो मैं कदीम लोगों को अपनी शख्सियत, अपनी क़ुव्वतों का यकीन दिलाने के लिए करता रहा हूँ। लेकिन तुम्हें मुतमईन करने के लिए मैं ऐसे बहुत से मुजाहिरे कर सकता हूँ। आओ, मेरे साथ आओ। मुझ पर यकीन कर लेने के बाद तुम्हें मेरी दास्तान में ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। मैंने हर दौर में तजुर्बात किए हैं और करता रहूँगा। इस दौर में भी मैंने एक तजुर्बे के बारे में सोचा था। इस सिलसिले में मैं फिर बताऊँगा। फिलवक्त हम दूसरी बातें कर रहे हैं। आओ प्रोफेसर, प्लीज़ मेरे साथ आओ। सुनो, मेरा ख्याल है किसी दूसरे तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है। हम इत्मीनान कर चुके हैं, प्रोफेसर ने कहा। आओ भी प्रोफेसर, थोड़ी सी चहलकदमी ही सही, उसने दोस्ताना अंदाज में कहा और आगे बढ़ गया। अब वो आग के अलाव से काफ़ी दूर निकल आया था। फिर उसने प्रोफेसर और लड़कियों से एक जगह रुकने के लिए कहा और चारों तरफ देखने लगा। मेरा ख्याल है आप लोग इस चट्टान पर खड़े हो जाएं। उसने एक तरफ इशारा किया और प्रोफेसर लड़कियों के साथ चट्टान पर चढ़ गया। बराह करम यहाँ से हिलने जुलने की कोशिश ना करें, वरना आपको नुकसान भी पहुंच सकता है, उसने कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया। जिस जगह ये लोग खड़े थे वहाँ से तकरीबन 200 गज दूर पर वो एक भारी चट्टान के करीब पहुंच गया। ये चट्टान बहुत सी दूसरी चट्टानों का बोझ संभाले हुए थी और इस तरह उभरी हुई थी कि इंसानी हाथों की गिरफ्त उस पर हो सकती थी, लेकिन उसे अपनी जगह से उखाड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। ताहम उसके लंबे और मजबूत हाथ उसकी गिरद पहुंच गए। प्रोफेसर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहता है। असल बात तो वो उस वक्त समझ सके थे जब उन्होंने चट्टान का ऊपर का पत्थर लुढ़कते देखा। ये पत्थर कहलाने के बजाय एक छोटी चट्टान कहला सकता था। जब उसने अपनी जगह छोड़ी तो तीनों के मुंह से बेइख्तियार चीखें निकल गईं, क्योंकि पत्थर उसी की तरफ गिर रहा था जहां वो मौजूद था। वजनी चट्टान उसके झुके हुए शानों पर गिरी। उसके पीछे एक दूसरी चट्टान आ रही थी। डैडी, डैडी, फरोजा ने कांपते हुए प्रोफेसर का बाजू भींच लिया। प्रोफेसर भी धूप निकलते हुए उसे देख रहा था। अब बड़ी चट्टान जिस पर वो ताकत सर्फ कर रहा था अपनी जगह छोड़ चुकी थी और उसकी जगह छोड़ते ही उसके ऊपर जो कुछ था वो एक खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ नीचे आ रहा था। बड़े बड़े मन्नो वजनी पत्थर उसके जिस्म पर गिरकर उछल रहे थे और फिर उनकी तादाद इतनी हो गई कि उसका जिस्म उन पत्थरों में छुप गया।
وہ چھوٹے بڑے پتھروں میں دفن ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہوا ڈیڈی؟ فرزانہ کی بھررائی ہوئی آواز نکلی، لیکن پروفیسر خاموش کھڑا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے پتھروں کے اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا جس کے نیچے وہ موجود تھا۔ گوشت پوست کے انسان کی زندگی کا تصور بھی حماقت تھی۔ ان سنگنی چٹانوں کے نیچے سے کسی کا زندہ نکل آنا ناقابل یقین بات تھی۔ وہ ان غیر متحرک پتھروں کو دیکھتے رہے۔ وہ مر گیا ڈیڈی۔ وہ ان بھاری چٹانوں کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا، فروزاں لرزتے ہوئے بولی، لیکن دوسرے لمحے فرزانہ چیخی، وہ دیکھو باجی، اور سب چونک پڑے۔ ایک وزنی چٹان فضا میں بلند ہو رہی تھی، 2 ہاتھ اسے بلند کیے ہوئے تھے۔ پھر چٹان اچھل کر ایک طرف جا پڑی، اس کے بعد پتھر خود بخود لڑکنے لگے۔ وہ اچھل کر دوسری طرف گر رہے تھے، اور پھر وہ ان کے نیچے سے نکل آیا۔ وہ اپنے جسم کی گرد جھاڑ رہا تھا۔ ایک چٹان پر چڑھ کر وہ کودا اور پھر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جسم یا کپڑوں پر ایک بھی سرخ نشان نہیں تھا۔ چند منٹ کے بعد وہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ مجھے افسوس ہے پروفیسر کہ یہ ایک بچکانہ حرکت تھی، لیکن خود کو جو کچھ کہتا رہا ہوں اس کی وہ اہمیت نہ تھی جو اس کے بعد ہوگی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ایسے بہت سے تماشے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، لیکن یہ تہذیب کا ابتدائی دور نہیں ہے۔ ان لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے ایسے شعبدوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ آج کے لیے دلائل اور میرا کتب خانہ کافی ہے۔ اپنے دور کے یا اس سے پہلے کے کسی بھی محقق کی کوئی تصنیف اٹھا کر دیکھ لو، جس انداز میں تہذیب کا ارتقاء ہوا ہے۔ میری گفتگو اس سے الگ نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے تاریخ کے حوالوں سے اپنی تصانیف مرتب کی ہیں اور میں نے ان ادوار میں سانس لی ہے۔ تم بے حد عجیب ہو، تم انتہائی حیرت انگیز ہو، پروفیسر کے منہ سے نکلا۔ مجھے اس دور کے لیے کوئی نام نہ دو گے پروفیسر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے لیے کوئی نام تلاش کرنے میں ناکام رہوں گا۔ تم صدیوں کے مسافر ہو، میں تمہیں صدیوں کا بیٹا ہی کہہ سکتا ہوں، پروفیسر نے کہا اور وہ مسکرانے لگا۔ پھر اس نے پروفیسر کا ہاتھ پکڑا اور مسکراتے ہوئے بولا، آؤ پروفیسر، ارسانہ کی کہانی مکمل کر لیں۔ تماشے تو ہوتے ہی رہیں گے۔ آؤ، میں تمہیں زندگی کا رس پلاؤں، اسے پی کر تم خود کو کبھی بوڑھا نہ محسوس کرو گے۔ وہ پروفیسر کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی لیبارٹری میں تھا۔